السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک خوبصورت دن کی دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ سلامت، خوشحال اور خوش رہے، آمین۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رب کائنات پر اپنا کرم دراز فرمائے، آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، آپ کو دنیا و آخرت میں سر بلند فرمائے، آمین۔ مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ خوبصورت بات، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو، آمین۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ قیامت کا دن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اسی میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے۔ پرندے شام کو یہ سوچ کر پلٹ آئیں، اداس پیڑ ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں پہ فدا چاند ستارے ہوں گے جن کی قسمت میں مدینے کے نظارے ہوں گے۔ رہ کے سدرہ پہ محمد کی رفاقت کے بغیر کیسے جبریل نے لمحات گزارے ہوں گے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل۔ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ یہ شہر تسلیمات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیس۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پہ جوانی رکھ دو۔ جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھوڑ کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے وقت سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔
کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ جان لیں کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسی عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ کون کہتا ہے کہ روزے سے تن گھٹتا ہے؟ روزہ رکھنے سے گناہوں کا وزن گھٹتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ آپ کے پاس تین راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بنائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ گر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ آپ کی قدر، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے، تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتی ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس کی خوبیاں تمہارے کام آ سکے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ پل صراط، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کی کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگ ہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ نیند روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لائی ہے، آنکھ کھولوں گا تو یہ پھر سے بچھڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی۔ اور تم شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند، اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔